اے ایمان والو، ڈرو تم اللہ سے اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ حضرات، قرآن مقدس رہبری اور رہنمائی کر رہا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچے کون لوگ ہیں؟ تو قرآن رہنمائی کرتے ہوئے بیان کرتا ہے، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ جس پر اللہ کا انعام ہے وہی سچے ہیں، اور وہی سچوں کی جماعت ہے، اور وہ نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت ہم اور آپ کرتے ہیں، اس میں آپ دیکھیں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جس پر تیرا انعام ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جس پر تیرا غضب ہے اور وہ گمراہوں کا راستہ ہے۔ ہر نمازی، ہر مسلمان کم سے کم سورہ فاتحہ کی تلاوت تو کرتا ہے، کثرت سے سنتے بھی ہیں کہ ہر دم ہر لمحہ یہی کہتا ہے انسان کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا جس پر تیرا انعام ہے۔ چونکہ ایک انسان خود بخود سیدھے راستے پر نہیں چل سکتا جب تک وہ کسی رہبر و رہنما کو نہ چن لے، کسی اللہ کے نیک بندوں کے چلے ہوئے راستے کو نہ دیکھ لے۔ یہی وجہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں کم و بیش 1,24,000 یا 2,24,000 انبیاء کرام کو بھیجا، چونکہ انبیاء کرام علیہم السلام ڈائریکٹ خدا سے پیغام لے کر کے انسانوں کی رہبری اور رہنمائی کرتے تھے، بتاتے تھے کہ تمہیں کس راستے پر چلنا ہے، کن طریقے کو اپنانا ہے، کس انداز میں زندگی گزارنی ہے۔ اور اس کام کو جب بخوبی وہ انجام دیے تو انہیں گالیاں بھی دی گئی، انہیں قتل بھی کیا گیا، ان کے جسموں پہ آرا بھی چلایا گیا۔ ایک نہیں درجنوں انبیاء کرام کے جسم کے اوپر آرا چلایا گیا، 2 ٹکڑے کیے گئے، انہیں قتل کیا گیا، شہید کیے گئے وہ۔ مگر انبیاء کرام علیہم السلام ہمیشہ دین کی تبلیغ کرتے رہے۔ ان کے بعد صحابہ کرام بھی انہی راستے پہ چلتے رہے، صحابہ کے بعد تابعی، تابعی کے بعد تبع تابعی، پھر ائمہ مجتہدین۔ علماء کرام کی بھی ذمہ داری یہی ہے جو میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کرام کے وارث ہیں۔ وہ پراپرٹی کے وارث نہیں ہیں، درہم و دینار کے وارث نہیں ہے، علم کے وارث ہیں۔ وہ جو پیغام، جو کام انبیاء کرام کیے ہیں، ان کاموں کو زندہ رکھنے کے لیے یہ وارث ہیں علماء کرام۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اس چیز پہ جب غور و فکر کریں گے تو آپ اسی نتیجے پہ پہنچیں گے کہ انہی کاموں کو کرنا ہے علماء کو جن کاموں کو انبیاء کرام نے کیا ہے۔ اس کے لیے چاہے انہیں گالیاں سننی پڑی، چاہے انہیں ملک ہی کیوں نہ چھوڑ دینا پڑے، چاہے انہیں ہجرت کرنا پڑے، یا ان کے گھر میں لاشوں کے انبار ہو جائے، انہیں کچھ نہیں کرنا ہے۔ جیسے ہی انہوں نے علم دین کو اختیار کیا، علم دین حاصل کیا، اب ان کے اوپر یہ ذمہ داری ہو گئی ہے کہ وہ انبیاء کرام کے نائب ہو گئے ہیں، اب وہ انہی ذمہ داری کو قبول کریں۔ یہی وجہ ہے جو بعض بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو علماء
حق بیانی سے کام نہیں لیتے، یعنی حق بات بولنے سے ڈرتے ہیں، وہ گونگا شیطان ہے۔ فرماتے ہیں وہ گونگا شیطان ہے۔ ایک مقام پہ امام غزالی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ جو عالم حق بات کہنے سے ڈرتے ہو، حق بیانی سے وہ کام نہ لیتے ہو، تو اس مکھی سے بھی بدتر ہے جو مکھی پاخانہ پہ ٹوائلٹ پہ بیٹھتی ہے۔ فرماتے وہ مکھی پاخانہ پہ ٹوائلٹ پہ بیٹھتی ہے تو وہ گندگی لے کر کے اڑتی ہے، یہ تو حق بات چھپا کر کے ڈر کے مارے نہ بول کر کے اپنا ایمان ہی کھو دیتے۔ فرماتے اس مکھی سے بھی بدتر ہے۔ دوسری جگہ امام غزالی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ ایسا عالم جو حق بات کہنے سے ڈرتے ہو، گھبراتے ہو، جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں شیطان نہیں جاتا۔ شیطان سوچتا ہے کہ میرا کام فلاں امام کر رہا ہے، میرا کام فلاں عالم کر رہا ہے۔ اور جو حق بیانی سے کام لیتے ہیں بالکل اصول کے تحت گفتگو کرتے ہیں، انہیں گالیاں بھی سننی پڑتی ہے، انہیں برا بھلا بھی کہا جاتا ہے، انہیں طعنے بھی دیے جاتے ہیں، مگر ہوتا کیا ہے؟ دنیا کچھ بھی کہے، اللہ و رسول کی بارگاہ میں ان کی جو قدر و قیمت ہوتی ہے وہ کسی اور کی نہیں ہوتی۔ تو قرآن کہہ رہا ہے اے ایمان والو، ڈرو تم اللہ سے اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہا کہ مالداروں کے ساتھ ہو جاؤ، یہ نہیں کہا کہ جس کے پاس کروڑوں کی دولت ہو، پراپرٹی ہو، اس کے ساتھ تم ہو جاؤ، یہ نہیں کہا کہ جس کے پاس طاقت ہو، ہتھیار ہو، اوزار ہو، جو بلڈر ہو، جو درجنوں بلڈنگ کے مالک ہو، ان کے ساتھ تم ہو جاؤ۔ نہیں، قرآن نے کہا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ تم ہو جاؤ۔ اب وہ سچے چاہے غریب ہو، چاہے فقیر ہو، چاہے بھکاری ہو، چاہے عالم ہو، چاہے غیر عالم ہو، اگر وہ سچا ہے تو انہی کے ساتھ تمہیں ہونا ہے۔ اور جو سچے ہوتے ہیں اس کی نظر دنیا پہ نہیں ہوتی۔ ایک بات آپ کے نگاہوں کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں، قرون اولیٰ کے مسلمانوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک چیز ہمیں کثرت سے نظر آتی ہے کہ درجنوں کی تعداد تھی، تعداد بالکل گنے چنی تھی، مٹھی بھر لوگ تھے، مگر پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیے تھے۔ باطل طاقتیں پوری دنیا میں تھی، مسلمان اللہ کے نیک بندے صرف مکہ اور مکۃ المکرمہ اور مدینہ المنورہ میں تھے، مگر پوری دنیا کانپ رہی تھی، پوری دنیا لرز رہی تھی۔ آنکھ ملانے کے لیے لوگ سوچتے تھے، کہتے تھے کہ تمہیں پراپرٹی چاہیے، ہم پراپرٹی دینے کے لیے تیار ہیں، تمہیں حکومت چاہیے تو حکومت دینے کے لیے تیار ہے۔ یہاں تک کہ کفار مکہ ابو طالب کے پاس آ کر کے کہتے تھے کہ اپنے بھتیجے کو منع کیجئے کہ وہ تبلیغ نہ کرے، بازاروں میں جا کر کے قرآن کی تلاوت نہ کرے، ہمارے لوگوں سے بات چیت نہ کرے، انہیں جو بھی چاہیے ہم دینے کے لیے تیار ہیں، مگر وہ باہر نکل کر لوگوں سے بات چیت نہ کریں۔ حکومت چاہیے ہم دینے کے لیے تیار ہیں، پراپرٹی چاہیے ہم دینے کے لیے تیار ہیں، مگر انہیں کہہ دیجئے کہ وہ خاموش رہیں۔ صحابہ اکرام جب قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو ایک انقلاب برپا ہو جاتا تھا۔ کیوں؟ ایک پوائنٹ تھا، دنیا دیکھ رہی تھی کہ یہ قوم ایسی قوم ہے، اللہ و رسول کی محبت اپنے دل میں اس انداز میں پیوست کر لی ہے یہ قوم کہ انہیں مرنے کا کوئی خوف ہے ہی نہیں، موت کا کوئی خوف، کوئی ڈر نہیں ہے، یہ موت سے نہیں گھبرا رہی۔ اور جو قوم موت سے نہیں گھبراتی ہے، جو انسان
موت سے نہیں ڈرتا ہے، پھر اس سے مقابلہ کرنے کے لیے لوگ سوچیں گے، اور اس سے مقابلہ کرنے کے لیے ایک بار نہیں 10 بار لوگ سوچتے ہیں، کیونکہ اسے تو موت کا ڈر ہے ہی نہیں، اسے تو موت کا خوف ہے ہی نہیں، وہ تو موت کو مسکرا کر گلے لگانے کے لیے تیار ہے، وہ تو موت کی حقیقت کو جان لیا ہے کہ یہ دنیا 4 دن کی ہے، پھر آخرت والی ہی زندگی جو حقیقی زندگی ہے، پھر موت آئے گی تبھی اس زندگی کا مزہ ملے گا۔ پھر جب موت کا خوف نہیں ہے تو پھر ایک بار نہیں 1000 بار لوگوں کو سوچنا پڑے گا کہ اس سے ہم مقابلہ کریں تو کیسے کریں۔ آج بھی آپ دیکھیں ایک انسان جو بالکل اس طرح نڈر ہو کہ اسے مرنے کا کوئی ڈر ہے ہی نہیں، تو اگر وہ پاگل بھی ہے نا تو اچھا انسان بھی اس سے ٹکرانے کے لیے سوچتا ہے، کیونکہ اس کو تو نہ جیل جانے کا خوف ہے نہ مرنے کا خوف ہے، اس کو کوئی ڈر نہیں۔ تو ایسے لوگوں سے آج بھی لوگ بچتے ہیں۔ تو جو سوچ سمجھ کر، جو محبت رسول اور خدا کی اطاعت میں جو دیوانہ بن گیا ہو، پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے زیر نہیں کر سکتی۔ کربلا کے میدان میں اور جتنی بھی جنگیں ہوئی ہے، تمام میدان جنگ میں یہ چیزیں ہمیں کثرت سے دیکھنے میں ملتی ہے کہ میدان کربلا ہی کو دیکھ لیے، امام حسین اور آپ کے کنبے والوں کو کسی اور چیز کی فکر نہیں تھی۔ کس چیز کی کمی تھی امام حسین کو؟ شریعت آپ کے گھر میں اتری، قرآن آپ کے گھر میں نازل ہوا، آپ کے نانا کے اوپر قرآن نازل ہوا، پوری دنیا آپ کے نانا کا صدقہ کھا رہی ہے، چاہے ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، پوری کائنات مصطفیٰ کا صدقہ کھا رہی ہے، چاہے چرند ہو، پرند ہو، چاند ہو، سورج ہو، ستارے ہو، آسمان ہو، چونکہ رب کائنات نے ہر چیز کو مصطفیٰ کے نور سے پیدا کیا ہے، ہر چیز پہ مصطفیٰ کا احسان ہے، اور مصطفیٰ پہ صرف اور صرف خدا کا احسان ہے، ہر چیز پہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے، پوری کائنات مصطفیٰ کے صدقے میں بنی ہے۔ تو اس مصطفیٰ کے نواسے کو کس چیز کی کمی تھی؟ کسی بھی چیز کی کمی نہیں، مگر کربلا کے میدان میں امام حسین نے اپنے کنبے کو کٹوایا، اپنی گردن کٹوایا، صرف اور صرف مذہب اسلام کی محبت میں، شریعت کے خاطر۔ سمجھوتا آپ نے نہیں کیا، ورنہ یزید تو کہہ رہا تھا کہ حکومت دینے کے لیے ہم تیار ہیں، حکومت سونپنے کے لیے ہم تیار ہیں، آپ جو چاہیں وہ کریں، لیکن ایک مرتبہ صرف میرے ہاتھ میں آپ ہاتھ دے دیں۔ امام حسین نے یہی کہا تھا نا کہ صرف ہاتھ دینے کی بات نہیں، آج جس طرح لوگ مرید ہوتے ہیں اس طرح اس وقت لوگ مرید نہیں ہوتے تھے، آج تو بالکل آسان سمجھ لیے نا۔ اللہ خیر کرے، آج کے کیسے کیسے پیر دنیا میں بھی آ گئے ہیں اور کیسے کیسے مرید بھی آ گئے ہیں۔ ایک بابا نے اگر کام کر دیا تو اسی کے مرید ہیں، اگر اس سے کام نہیں ہوا کوئی دوسرا بابا نظر آ گیا تو اسی کے مرید ہیں، اگر کوئی پیر صاحب پوری دنیا میں مشہور ہیں تو اسی کے مرید ہیں۔ اب پیر صاحب سال میں ایک مرتبہ آئیں گے تو لوگ ہاتھ بھی چومیں گے، پیر بھی چومیں گے۔ اب یہ داڑھ منڈا ہے تب بھی پیر صاحب کچھ نہیں بولیں گے کہ داڑھی کیوں نہیں رکھ رہے ہو، ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتے پھر بھی پیر صاحب کچھ نہیں بولیں گے، مگر یہ مرید ہو چکا ہے، موٹا نذرانہ دے رہا، لفافہ دے رہا ہے۔ اب وہ پیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے تم میرا دامن پکڑ لیو، بیڑا پار ہو جائے گا۔ اس وقت سب سے بڑا پیر اگر کوئی ہے تو امام ہے۔ پیر کا معنی ہے رہنمائی کرنے والا، رہبری کرنے والا۔ جس پیر کا آپ دیوانہ بنتے ہو یا لوگ دیوانہ بنتے ہیں، سال میں ایک مرتبہ آتا ہے، آپ موٹا نذرانہ دیتے ہیں، لفافہ دیتے ہیں، ہاتھ پیر چومتے ہیں، یہاں تک کہ میں نے سنا ہے عورتیں بھی پیر دباتی ہے پیروں کے۔ وہ پیر کتنے مسائل آپ کو بتاتے ہیں۔ کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، پیر صاحب جنازہ پڑھانے کے لیے آتے ہیں، گھر میں فاتحے کی ضرورت پڑتی پیر صاحب آتے ہیں، قرآن خوانی کی ضرورت پڑتی پیر صاحب آتے ہیں۔ کتنے مسائل دن بھر میں آپ کو بتاتے ہیں، کتنی مرتبہ آپ کو بیٹھا کر کے وہ تقریر کرتے ہیں، مسائل بیان کرتے ہیں۔
اس وقت سب سے بہترین اور اچھا پیر جو ہے وہ امام ہے۔ کتنے لوگوں کو توفیق ہوتی ہے، یہاں تو ماشاءاللہ بہت عزت کرتے ہیں آپ لوگ، جتنا میں نے سوچا بھی نہیں اس سے کہیں زیادہ آپ عزت بھی کرتے ہیں، اور سب سے بڑی بات ہے کہ حق بات آپ سن رہے ہیں، ورنہ اور جگہوں کا حال یہ ہے کہ امام کو تو لوگ دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ ابھی کل ہی اخبار میں دیکھیے کہ امام صاحب نے پھانسی لگا لیا، اور اخبار میں نے پڑھا کہ وہ قرض سے اتنے پریشان ہو گئے تھے کہ وہ خودکشی کرنے پہ مجبور ہو گئے، جبکہ انہوں نے لکھا بھی کہ مجھے پتہ ہے کہ یہ کام کرنا حرام ہے مگر میں مجبور ہو کر کے کر رہا ہوں۔ آخر یہ نوبت کیسے آتی، کبھی آپ نے سوچا؟ جس نے اپنی ذات کو وقف کیا ہے دین کے لیے، چاہتے تو وہ بھی مزدوری کر کے پیسے کما سکتے تھے نا۔ کوئی عالم جو صحت مند ہو، تندرست ہو، وہ محنت کرے گا تو پیسے نہیں کمائے گا، آسانی کے ساتھ کمائے گا نا۔ کچھ نہیں کر سکتا تو وہ ہیلفری تو کر سکتا ہے نا، تو روزانہ 500-600 تو کما سکتا، 800 تو کما سکتا ہے، مگر وہ 5-6 ہزار 10 ہزار میں ڈیوٹی کر رہا ہے، کیونکہ ان کے اوپر ایک ذمہ داری ہے، اور وہ ذمہ داری یہ ہے وہ کسی کا نائب نہیں ہے، اگر ہے تو وہ رسول اللہ کا نائب ہے۔ اور آقا نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کرام کے وارث ہیں، تو اس چیز کے لیے وہ منتخب ہو گئے ہیں، یہ اتنی بڑی ذمہ داری وہ نبھا رہے ہیں، تو اب لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے نا کہ ان کا خیال رکھے، کس چیز کی کمی ہو رہی ہے، کیا پریشانی ہے، ان ساری چیزوں پہ عوام کی ذمہ داری کہ وہ خیال رکھیں۔ بہرحال تو سب سے اس وقت اچھے پیر جو ہوتے ہیں وہ امام ہوتے ہیں۔ کوئی بھی چیز کی ضرورت پڑتی ہے آپ امام سے جا کر کے مسائل پوچھتے ہیں۔ ہاں اگر کوئی اس طرح کے پیر ہیں جو رہنمائی کرتے ہیں، رہبری کرتے ہیں، آپ کا خیال رکھتے ہیں تو بہت اچھے ہیں، ورنہ صرف نذرانہ لینے کے لیے، آپ سے پیسے وصول کرنے کے لیے سال میں 1 مرتبہ رابطہ کرتے ہیں، وہ بھی آپ کو ملاقات کرنی ہو تو وسیلہ لینا پڑتا ہے، 75 جگہ فون لگانا پڑتا ہے، تب جا کر کے پیر صاحب سے بات ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں پھر ایسے پیر سے بہتر ہے کہ آپ مرید نہ ہوں۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ مرید ہوں گے تو ہی آپ کا ایمان بچا رہے گا۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت صاف صاف فرماتے ہیں اگر سنی صحیح العقیدہ ہے تو وہ نہ بھی مرید ہوگا تب بھی اس کا 4 پیر ہے، تب بھی اس کا 4 پیر ہے۔ پہلا پیر اس کا امام، دوسرا پیر اس کا اقوال ائمہ، تیسرا پیر اس کا اقوال رسول اللہ، اور اقوال رسول اللہ کا پیر کتاب اللہ۔ کوئی نہ بھی مرید ہو تب بھی اس کا 4 پیر ہے۔ تو امام حسین نے کہا کہ صرف ہاتھ دینے کا مسئلہ نہیں ہے، ہاتھ دینے کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری ہر چیز پہ میں سمرتن کر دوں کہ تم حق پہ ہو۔ اب جو برائی اس کے اندر تھی وہ دلیل بنا لیتا کہ امام حسین ہمارے ساتھ ہے، اب میں جو کر رہا ہوں وہ سب تو صحیح ہے، تبھی تو وہ ساتھ دے رہے ہیں۔ تب آپ جا کر کے فیصلہ کیے کہ کسی بھی قیمت میں ہاتھ میں نہیں دوں گا، چاہے میرا کنبہ کٹ جائے، بچے قربان ہو جائے، میں خود اپنی جان کی قربانی دے سکتا ہوں مگر تمہارے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ نہیں دوں گا۔ اب بات سمجھ میں آئی کہ کچھ بھی ہو جائے، دوستی دنیاوی معاملات اپنی جگہ پہ، شریعت کی بات آئے، اسلام کی بات آئے، وہاں ایک جان نہیں ہزاروں جانیں ہم قربان کر دیں گے مگر سودا نہیں کریں گے شریعت کا۔ اور یہ چیز اسی وقت ہوتی ہے جب موت کا خوف دل سے نکل جاتا ہے، اور جب بھی انسان اس چیز میں مبتلا ہو جائے، موت کا خوف اپنے دل سے نکال دے، تو پھر وہ بے باک ہو کر کے زندگی گزارتا ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو 70 مرتبہ موت کو یاد کرتا ہے دن بھر میں، بروز حشر وہ شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ جو 70 مرتبہ روزانہ قبر کو یاد کرتا ہے، موت کو یاد کرتا ہے، موت کا ذکر کرتا ہے، وہ قیامت کے دن شہداء کے ساتھ
شہداء کی جماعت میں وہ رہے گا۔ آج بھی ایک انسان موت کی فکر نہ کرے، موت کا اسے کوئی ڈر نہ ہو، کوئی غم نہ ہو، تو پھر وہ اس طرح بے باک ہو جاتا ہے، پھر باطل طاقتیں اس سے ٹکرانے کے لیے سوچتی ہے۔ اس وقت قوم مسلم کو بیدار ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالی چاہے گا تو کسی بھی شخص سے، کسی بھی ملک سے کام لے لے گا، مگر پچھتائیں گے کون، افسوس کون کریں گے؟ ہم اور آپ، کیونکہ مسلمانوں کا سودا ہوا، ایمان والوں کا سودا ہوا ہے۔ جنت کے بدلے میں ہم بک چکے ہیں، جنت کے بدلے میں ہم خریدے جا چکے ہیں۔ ان بچیوں کی صدائیں گونجتی رہی، وہ مظلوم فریاد کرتے رہے، گھر اجڑتے گئے، جلتے گئے، مرد بھی کم پڑنے لگے، عورتیں جا کر کے بچوں کو دفن کر رہی تھی۔ جس گارڈن میں، جس پارک میں بچے کھیلتے تھے، تھوڑی دن کے بعد اسی پارک میں، اسی گارڈن میں بچوں کے اور جوانوں کی قبریں بھی بنتی تھی۔ جس گھر میں وہ رہتے تھے، بچپنا جس گھر میں گزرا، وہی گھر قبر میں تبدیل ہو جاتے تھے، اور آج بھی ہو رہی ہیں۔ بچے بھی فریاد کر رہے تھے، جوان بوڑھے سب فریاد کر رہے تھے کہ ایک نہیں 50-60 سے زیادہ ممالک ہو، ایک نہیں کوئی حاکم تو آواز اٹھائے، کوئی تو ہماری آواز کو سنے۔ ہمیں وہ دن بھی یاد ہے جو چھوٹی چھوٹی بچیاں مرتے وقت کہہ رہی تھی کہ کوئی سنے یا نہ سنے، ہم رب کی بارگاہ میں جا کر کے شکایت کریں گے، رب کو سارا حال ہم سنائیں گے کہ ہمارے اوپر کیا بیت رہا ہے، ہمیں کس طرح مٹایا جا رہا ہے، کس طرح ہمیں نیست و نابود کیا جا رہا ہے۔ مسلم حکمراں خاموش تھے اور کچھ ابھی بھی خاموش ہیں، مگر مظلوموں کی فریاد جب بارگاہ خداوندی سے ٹکراتی ہے تو پھر رب کی لاٹھی جب چلتی ہے تو اس کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی۔ پشت پناہی کرنے والے باطل طاقتیں دشمنوں کا سینہ اور چوڑا کر رہے تھے کہ گھبراؤ نہیں، اور میزائلوں کی بارش کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اپنے آپ میں اس طرح مگن تھے کہ سوچ رہے تھے پوری دنیا کو ہم گونگا بنا دیے ہیں، مگر رب اگر کسی کمزور کو بھی اگر باہر نکال کر کھڑا کرتا ہے تو اس کے جسم میں اتنی طاقت دے دیتا ہے کہ پھر وہ اکیلے سبوں کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ اب تاریخ الٹی نظر آ رہی ہے۔ کل تک جو حال فلسطین کا تھا، شہر غزہ کا تھا، آج وہی حال دشمن ملک کے اوپر نظر آ رہا ہے، اور ابھی گنے چنے لوگ اپنے جذبے کو باہر کیے ہیں۔ اللہ ہی جانے ان کا ایمان عقیدہ کیسا ہے، مگر ایک پوائنٹ کی بات اخبار میں، سوشل میڈیا میں وائرل ہو رہی ہے کہ ہم کچھ نہیں دیکھیں گے، دیکھیں گے تو مذہب اسلام کو دیکھیں گے، کیونکہ کربلا کے میدان میں حسین نے کچھ نہیں دیکھا تھا، دیکھا تھا تو شریعت کو دیکھا تھا، مذہب اسلام کو دیکھا تھا۔ میں کہتا ہوں ایک ملک نہیں، جتنے مسلم ممالک ہیں سب لوگ یہی کہیں کہ ہم کچھ نہیں دیکھیں گے۔ میرے آقا نے کہہ دیا ہے تمام مسلمان آپس میں ایک جسم کی طرح ہے، ایک جسم واحد کی طرح ہے۔ ایک مسلمان کو تکلیف ہوگی تو سارے مسلمانوں کو تکلیف ہوگی، ایک مسلمان بے چین ہوگا تو سارے مسلمان بے چین ہو جائیں گے، ایک مسلمان کا گھر اجڑے گا تو سارے مسلمانوں کو فکر ہوگی، سارے مسلمانوں کو پریشانی ہوگی، کیونکہ مصطفیٰ نے فرمایا ہے مسلمان مسلمان میں اور مسلمان مسلمان آپس میں ایک جسم کی طرح ہے۔ جب مسلمان اس فکر میں مبتلا ہو جائیں گے تو مسلمان
مسلمان چاہے فلسطین کا ہو، مسلمان چاہے غزہ کا ہو، مسلمان چاہے امریکہ کا ہو، مسلمان چاہے افریقہ کا ہو، مسلمان چاہے سیریا کا ہو، مسلمان چاہے ہندوستان کا ہو، مسلمان چاہے پاکستان کا ہو، کہیں کا مسلمان پریشان ہوگا سارے مسلمان مل کر کے اس کی مدد کریں گے، اور جب موت کی فکر نہیں رہے گی، میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں ساری طاقتیں ایک طرف، مسلمان نہتے ہاتھ آ جائیں گے تو فتح و نصرت ان کے قدموں میں آ کر کے فتح کا جھنڈا مسلمان خود دشمن کی چھاتی پہ چڑھ کے لہرائے گا اور کہے گا کل بھی اسلام زندہ تھا، آج بھی اسلام زندہ ہے، صبح قیامت تک اسلام زندہ رہے گا۔ کیا منہ دکھائیں گے یہ لوگ؟ ایک تنہا ملک ہلا کر رکھ دیا ہے اور دوسرے ممالک خاموش ہیں۔ جو غلط ہے وہ غلط ہے، اور اس غلط کو بولنے کے لیے اگر کوئی خاموشی اختیار کر رہا ہے، کوئی ڈر رہا ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ وہ انسانوں کی فہرست میں نہ رہے، وہ جانوروں میں جا کر کے شامل ہو جائے، کیونکہ انسان اسی وقت انسان ہے جب اس کی انسانیت زندہ ہو، ورنہ اپنا پیٹ، اپنی بھوک، اپنی پیاس، اپنا گھر، اپنا لباس، یہ فکر تو جانوروں کو بھی ہوتی ہے۔ بھوک کے بارے میں جانور بھی جانتے ہیں، پیاس کے بارے میں جانور بھی جانتے ہیں، کیڑے مکوڑے کو بھی جب پیاس لگتی ہے تو وہ بھی بے چین و بے قرار ہوتی ہیں۔ انسانیت یہ ہے اپنی بھی بھوک دیکھے، دوسرے کی بھی بھوک دیکھے۔ انسانیت یہ ہے اپنا بھی گھر دیکھے، دوسروں کا بھی گھر کا خیال کرے۔ انسانیت یہ ہے اپنے بچوں کی بھی فکر کرے، دوسرے کے بچوں کی بھی فکر کرے۔ یہ انسانیت نہیں کہ تم اپنے بچوں کو حفاظت سے رکھو، دوسرے بچوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دو۔ یہ انسانیت نہیں تمہارے بچے اسکول، کالج، یونیورسٹی میں پڑھے اور دوسرے بچے اگر ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے تم اس ہاسپٹل کو ہی اڑا دو۔ یہ انسانیت نہیں کہ تمہیں اپنے دکان و مکان کی فکر ہے اور دوسرے کی دکان و مکان کو تم چلا کر راکھ کر دو۔ انسانیت اگر ختم ہو جائے اور ادھر سر سے پانی اوپر ہو جائے تو پھر یہ قوم وہ قوم ہے جو کل بھی بولے تھے کہ دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ ہم ہجرت بھی کرنا جانتے ہیں اور پلٹ کر ہم فتح بھی کرنا جانتے ہیں۔ شریعت کے خاطر ہم گھر بار چھوڑنا بھی جانتے ہیں، اور اس میں بھی اگر بس نہ ہو تو پلٹ کر ہم گھر بار چھیننا بھی جانتے ہیں۔ یہ ہماری تاریخ رہی ہے۔ جب ظلم و ستم کے پہاڑ اس قدر توڑے گئے تو ہم نے ہجرت کر لیا۔ مکے سے مسلمانوں نے سب کچھ چھوڑ کر ہجرت کر کے شہر مدینہ چلے گئے، اس پر بھی اگر دشمن خاموش نہیں رہے تو پلٹے ہیں، اور اس انداز میں پلٹے ہیں کہ اسی شہر کو جس شہر سے ہجرت کیے تھے پھر اسی شہر کو فتح کر کے بتا بھی دیے ہیں کہ ہم چھوڑنا بھی جانتے ہیں تو پلٹ کر ہم قبضہ بھی کرنا جانتے ہیں۔ ہسٹری رہی ہے، تاریخ گواہ ہے کہ مصطفیٰ نے جب فتح مکہ کیا ہے اور پرچم جب لہرایا ہے، آج بھی اس جگہ پہ مسجد فتح موجود ہے، میں نے زیارت بھی کی ہے، جس جگہ پہ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر کے فتح مکہ کے دن جھنڈا لہرائے تھے، وہاں پہ مسجد بنا دی گئی ہے۔ آپ نے اعلان کیا ڈھونڈو دشمنوں کو، جو ہمارے خلاف بکواس کر رہے تھے ان کفاروں کو، ان دشمنوں کو ڈھونڈو۔ صحابہ کرام ڈھونڈ ڈھونڈ کر قتل کر رہے تھے۔ مصطفیٰ نے اس دن ایک اعلان کیا تھا، ابن قتل ایک منافق کا نام تھا کہ ابن قتل کو ڈھونڈو۔ یہ ابن قتل ایسا منافق تھا، ایمان لایا، مصطفیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑانے لگا۔ اب مصطفیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے تم اتنے اونٹوں کو لے لو، ان کی مدد کرو۔ صحابہ کرام نے مدد کیا، وہ بدبخت جنگل گیا اور تمام مسلمانوں کو قتل کر کے فرار ہو گیا، بھاگ گیا، اور مصطفیٰ کی شان میں نازیبہ کلمات وہ بکواس کر رہا تھا۔ فتح مکہ کے دن
सहाबा इकराम को मेरे आका ने कहा ढूंढो उस बदबख्त को, इब्ने क़त्ल कहाँ है, और जहां मिले वहीं कत्ल करो। सहाबा इकराम ढूंढना शुरू की, कहीं नहीं मिल रहा था। मेरे आका की बारगाह में सहाबा आए, कहा या रसूल अल्लाह नहीं मिल रहा है। कहा ढूंढो उसे और जहां मिले वहीं कत्ल करो। सहाबा कराम ढूंढते ढूंढते जब आए काबा शरीफ के पास और वहाँ ढूंढने लगे तो वो बदबख्त काबा शरीफ के गिलाफ के अंदर छुपा था, गिलाफ़े काबा के अंदर छुपा हुआ था। अब सहाबाए कराम देख सोचने लगे करे तो क्या करें। मेरे आका ने कहा कि जहाँ पाओ वहीं कत्ल करो। देखे ज़रा कि मुस्तफ़ा के हुक्म पे किस अंदाज में सहाबा अमल कर रहे। बाज़ सहाबा कहने लगे यहीं पे कत्ल कर दो, बाज़ कहने लगे नहीं गिलाफ़े काबा कट जाएगा। कहा कुछ मत देखो, मुस्तफ़ा का हुक्म है ना। बाज़ सहाबा ने कहा नहीं चलो आका से पूछ लेते एक मरतबा। गए, या रसूलल्लाह इब्ने क़त्ल मिला है मगर गिलाफ़े काबा के अंदर छुपा हुआ है, क्या किया जाए। मेरे आका फरमाते जहाँ मिले वहीं कत्ल करो, गिलाफ़े काबा कट जाएगा। आका कहा कटने दो मगर वहीं कत्ल करो। तारीख गवाह है कि जो मुस्तफ़ा की शान में बकवास कर रहे थे, शरीयत का मजाक उड़ा रहे थे, मेरे आका ने यह पैगाम दिया कि हम मदद भी करना चाहते जानते हैं और बकवास कोई करे तो हम उसे कत्ल भी करना जानते हैं। आपने हुक्म दिया उसी हालत में उसे कत्ल करो। इब्ने क़त्ल की हिस्ट्री आज भी मौजूद है। गिलाफ़े काबा के अंदर छुपा था, मुस्तफ़ा ने वैसी हालत में कत्ल करवाया। ये क्यों? क्योंकि दुनिया जान रही थी ये कौम ऐसी कौम है, इसके दिल में मौत का जर्रा बराबर भी खौफ नहीं है। ये कौम मरने से नहीं डरती है, ये मौत को मुस्कुरा कर गले लगाती है, क्योंकि ये जानती है जिनकी मोहब्बत में हम दुनिया में जिंदगी गुजार रहे हैं, कब्र में उनकी ज़ियारत होगी, ये हंसकर मौत को गले लगाती है। आज ज़रूरत है मुसलमानों को फिर वही तारीख़ वही हिस्ट्री दोहराए और अपना जज्बा बेदार रखे कि हम कुछ भी कर सकते हैं। शरीयत के साथ खिलवाड़ कोई करेगा, हमारे कौम के बच्चों के ऊपर कोई जुल्म सितम के पहाड़ ढाएगा तो हम किसी भी कीमत में ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। शान से कहेंगे तुम जान मांगो तो जान देंगे, तुम माल मांगो तो माल देंगे, मगर कभी नहीं हो सकता कि नबी का जाहो जलाल देंगे।